اسٹیٹ بینک کا کیا ویژن ہے احمد صاحب کہ اسلامک بینکنگ کو 2025 تک کہاں پہ لے کے جانا ہے اور کتنا مارکیٹ شیئر ہو جائے گا اس کا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو فیڈرل شریعت کورٹ کے آنے کے بعد جو ان کا آفیشیل سٹینس ہے وہ یہ ہے، اور جو گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی ریپیٹ کیا ہے کہ ہم 5 سال میں اسلامک بینکنگ کے شیئر کو 2027 تک 100% لے جانا چاہتے ہیں، اور 2023 کے اینڈ پہ یہ 30% کا نمبر دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ، اور 2025 تک تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کنورٹ ہو جائے۔ اچھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ایک پراپر اسٹریٹجی سے کام کیا جائے تو یہ اچیو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا احمد صاحب یہ بتائیے کہ کتنے پاکستان میں بینکس ہیں کمرشل جو مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ میں منتقل ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں کتنے کمرشل بینکس ہیں اور کتنے اسلامک بینکس ہیں اس وقت؟ اس وقت پاکستان میں 6 فل فلیج اسلامک بینکس ہیں جو اسلامک بینکنگ کی مکمل سہولیات دے رہے ہیں، اور وہ کنونشنل بینکنگ کے ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور اس میں میزان بینک، البرکہ بینک اسلامی، دبئی اسلامک بینک، ایم سی بی اسلامک بینک، اور ابھی ریسنٹلی فیصل بینک اسلامک بینکنگ میں کنورٹ ہوا ہے۔ بالکل۔ اس کے جی علاوہ تقریباً ہمارے پاس 16 قریب کنونشنل بینکس ہیں جو اسلامک بینکنگ کی سہولیات اور سروسز آفر کر رہے ہیں، اور ان کا جو اسلامک بینکنگ کا شیئر ہے وہ ہمیں ہر سال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ٹھیک۔ امکان یہ ہے کہ مزید اور بینکس جو ہیں وہ ٹوٹل کنورژن کا اعلان بھی کریں گے۔ اچھا احمد صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے اسلامک بانڈز کا اجرا کیا ہے، اور کتنے سکوکس ہیں جو اس وقت اسلامک مارکیٹ میں رجسٹ کرتے ہیں، ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو گیا، ان کی مالیت میں کتنا اضافہ ہوا، اس حوالے سے بتائیے پلیز۔ دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں جو اسلامک سکوک یا جس کو ہم بانڈ کا اسلامک ورژن کہتے ہیں، جی جو ایک شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے آفر کیا جاتا ہے، اس میں بہت بہتری آئی ہے، اور اس وقت تقریباً 3000 ارب روپے سے زیادہ کے سکوک پاکستان کی مارکیٹ میں یہ موجود ہیں، اور ان کا جو موڈ ہے وہ اجارہ کہلاتا ہے، یعنی کرائے کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک اسلامک بینک ایک اسی ایسٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کی اونرشپ حاصل کرتے ہیں، اور اس کو پھر رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں حکومت پاکستان کو، اور اس طرح حکومت ایک سرمایہ جنریٹ کر لیتی ہے، اور اس میں ایک خوشائن اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت تقریباً جو حکومت پاکستان کا جو قرضہ ہے، اندرونی قرضہ ہے، اس کا 10% کے قریب شریعہ کمپلائنٹ سکوک میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس میں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے، اور پچھلے کئی سالوں یعنی کئی مہینوں سے اب ہمیں ریگولر سکوک کا اجرا یا سکوک کی ایشوئنس نظر آتی ہے، اور اب 1 سال کا سکوک، 3 سال کا سکوک اور 5 سال کے جو سکوک ہیں وہ ہمیں پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اسی بالکل۔ کے ساتھ ساتھ پاکستان حکومت نے انٹرنیشنلی بھی سکوک ایشو کیے ہیں، تقریباً اب تک پاکستان $4.6 بلین کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اجارہ سکوک ایشو کر چکا ہے، اور دنیا بھر میں یہ بڑا ایک اچھا طریقہ ہے جی شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے پبلک فائنینس کو حاصل کرنے۔ اچھا احمد صاحب اس بات پہ کتنی صداقت ہے کہ پاکستان میں اسلامک بینکس کم ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ اسلامک بینک کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس وقت دنیا کے ایک اسٹیمیٹ اور ایک اسٹڈی کی ہم نے، اس کے حساب سے 120 ممالک میں اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا اسلامک مالیاتی ادارے موجود ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2000 کے آس پاس ہے۔ پاکستان صحیح۔ میں اسلامک بینکس موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح تکافل کمپنیاں یعنی اسلامک انشورنس کمپنیاں موجود ہیں، اسلامک میوچل فنڈ موجود ہیں، لیکن اسٹل پاکستان ابھی دنیا کی جو گلوبل مارکیٹ میں اسلامک بینکنگ کا صرف 1 یا 2% حصہ ہے۔ سعودی عرب بہت آگے ہے، برونائی، کویت، بحرین، مصر۔ ملیشیا، ترکی، یہ ممالک ہم سے آگے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جیسے کہ یو کے ہے، وہاں پہ بھی اسلامک بینکس موجود ہیں، وہاں پہ بھی اسلامک سکوک ایشو ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ اسلام بینکنگ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو مسلم پاپولیشن ہے ان کو ایز اے چوائس، ایز اے بینکنگ چوائس یہ چیز آفر بھی کرتے ہیں۔